بریک کے بعد خوش آمدید دانیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب, کیا جو آپ جس ایک نئی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں, کیا وہ اکانومی, آپ نے کہا اکانومی پلان ہوگا اس میں, اور اس میں شخصیات اہم نہیں ہوں گی, اس میں ہمارا پلان امپورٹنٹ ہوگا, تو کیا اکانومسٹ کی پارٹی ہوگی وہ؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ابھی اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان میں اکانومسٹ بھی ہیں, لیکن صرف یہ ایکسپرٹیز تو نہیں چاہیے ہوتی نا. اگر آپ نے ایک مربوط پلان بنانا ہے تو پھر آپ کو لیگل ایکسپرٹیز بھی چاہیے, پھر آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپرٹیز بھی چاہیے, آپ کو ایک مطالعہ بھی چاہیے, آپ کو ڈیٹیلڈ پاکستان کے جتنے پرابلمز ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہو, پروونشل ہو, لوکل ہوں, ان تینوں سطح کے اوپر آپ کو ایک مربوط پلان اگر بنانا ہے تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں. لیڈرشپ بھی چاہیے, خاص طور پہ ٹیکسیشن اور پاور سیکٹر, جو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں, دیکھیں جو حکومتی خسارہ ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اور پوری معیشت ڈوب جاتی ہے. پھر آپ کا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ معیشت نہیں چلتی تو آپ ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتے, خسارہ اور بڑھتا ہے تو پھر آپ اور قرض لیتے ہیں. تو یہ جو وشس سائیکل ہے یہ چلتا رہتا اور ہے. جو مہنگائی کا وشس سائیکل ہے وہ ہے کہ آپ مہنگائی پہلے کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کو تنخواہیں بڑھانی پڑتی, ویج انکریز ہوتی ہے. وہ ویج انکریز کی وجہ سے ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتا ہے, جب وہ بڑھتا ہے تو مہنگائی اور بڑھتی ہے, تو پھر آپ دوبارہ سے ویجز بڑھاتے ہیں. یہ ایک وشس سائیکل ہے. ایک وہ سائیکل ہے جو خسارے والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وشس سائیکل پاور سیکٹر والا ہے کہ آپ فورسڈ لوڈ شیڈنگ کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چوری آپ روک نہیں سکتے, نام آپ آئی پی پیز کا لگا رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی کانٹریکٹنگ پرابلم ہے. یہ کانٹریکٹنگ پرابلم نہیں ہے, یہ گورننس کا پرابلم ہے کہ آپ چوری نہیں روک سک رہے ہیں. اگر آپ چوری روک لیں, دیکھیں میں آپ کو سادے الفاظوں میں بتا دیتا ہوں, اس وقت گرمیوں میں پاکستان جو ہے 22,000 میگا واٹ جو ہے روزمرہ کی بنیاد پر دے رہی تھی. ہماری کلین کیپیسٹی جو ہے, نیم پلیٹ کیپیسٹی, نیم پلیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 45,000 میگا واٹ ہے. جو کلین کیپیسٹی کوئی مینٹننس کے لیے گیا ہوا ہے, سولر پلانٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے تو نہیں دیتا, رات بھی ہونی ہے, بادل بھی آنے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان ساری چیزوں کی بنیاد پر جو نیم پلیٹ کیپیسٹی ہے وہ اکثر و پیش حاصل نہیں ہوتی. تو اس وقت جو کلین الیکٹریسٹی ہم دے سکتے ہیں وہ 28,000 میگا واٹس ہیں جو محکموں نے بتایا ہے. تو یہ جو 22 اور 28 کا فرق ہے, اس 22 میں جو آپ دے رہے ہیں اس سے بھی 590 ارب چوری ہو رہا ہے, اس میں بھی 590 ارب چوری ہو رہا ہے. اور باقی جو 22 اور 28 کا فرق ہے اس میں چونکہ آپ فیول کاسٹ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سارا کا سارا کیپیسٹی چارجز ان 22,000 والوں پہ پڑ رہے ہیں, تو بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں سے جو آپ فورس لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس وقت, جو ریونیو بیسڈ اس کو کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ, جو قانونی ضابطے کے خلاف ہے, وہ تقریباً 4,000 میگا واٹ ہے. اور اسی طرح سے جو آپ کا تقریباً 1,000 میگا واٹ کی جو نئے کنیکشن ہے وہ پینڈنگ ہے ڈسکوز کے پاس, انہوں نے لگائی نہیں. اگر وہ لگائیں گے تو 1,000 میگا واٹ وہاں پر آپ کی مانگ شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح ایس ای سی جو اسپیشل اکنامک زون سی پیک کی بننی تھی 2019 میں, جس کے لیے کچھ یہ پاور کانٹریکٹ کیا, وہ سرے سے چلی نہیں کیونکہ اس پہ بھی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے, اور ابھی 2025 آ گئی ہے. تو 2025 میں اگر وہ نہیں چلی, لیکن 2019 میں تو احسن اقبال صاحب نہیں تھے نا. نہیں تھے, لیکن کوئی ذمہ دار تو ٹھہرانا چاہیے نا اس چیز کا کہ کیوں نہیں ہوا. وہ ہونا چاہیے. تو آپ اس کا ذمہ دار صرف احسن اقبال کو کیوں قرار دیں؟ کیونکہ سی پیک کا انچارج, وہ سی پیک کا نیا محکمہ بنا لیا تھا, وہ توڑ کے انہوں نے واپس لے لیا اپنے پاس, اور پہلے بھی انہی کے پاس تھا. تو وہ سارا تسلسل ہے نا چل رہا, بیچ میں تو صرف 2 سال کا گیپ آیا, باقی تو یہی تھے. تو پھر کیوں نہیں ہو سکا وہ, کون جواب دے اس کا؟ صرف چائنا جا کے تو عجائب گھر میں تصویریں کھنچوانا مقصد تو نہیں ہے نا, ادھر آ کے بتائیں کہ کام کیوں نہیں ہو رہا آپ کا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1,000 میگا واٹ تقریباً 700 سے 1,000 وہ تھا. اگر آپ ان کو جمع کریں 4,000 پلس 1,000 پلس 1, یہ 6,000 بنتا ہے. 6,000 اور 22,000 28,000 بنتا ہے. تو جتنی آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ, اگر وہ دیں آپ بجلی, یعنی چوری بند ہو تو آپ دیں نا, نہیں تو پھر اگر چوری ہو رہی ہے تو پھر آپ ریکوری نہیں کر سکتے. تو مسئلہ چوری ہے. تو چوری کو کیوں نہیں روک پا رہے؟ چوری اس لیے نہیں روک پا رہے, ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو, یہ جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو میجر لیے ہیں کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے, when you tend to see every problem as a when the only tool you have is a hammer, you see every problem as a nail. کہ بس اینو ٹھوکو, اینو ٹھوکو, اینو بھی ٹھوک دیں. تو انہوں نے ٹھوک لیا پورا سال. ستمبر دوبارہ آ گیا. یہ ستمبر میں انہوں نے اعلان کیا تھا ہول آف گورنمنٹ اپروچ. پٹواری بھی لگا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر بھی لگا ہوا ہے, پولیس بھی لگی ہوئی ہے, وابڈا کے ملازمین نکالے جا رہے ہیں, پرچے ہو رہے ہیں, میٹر اتارے جا رہے ہیں. اس سارے کا کیا آپ تو بات بھی نہیں کرتے. تو اس کا جو حل ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو, یہ ایڈمنسٹریٹو میجر ہیں سارے, یہ ہے ہی نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو اپروچ. یو کی ناٹ پولیس دس آؤٹ آف دا سسٹم, کیونکہ انسینٹیو سارے پرورس ہیں. تو آپ کو انسینٹیو بیس سسٹم استعمال کرنا پڑے گا. وہ ان کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. میں پوری دنیا کا جا کے لیکچر دیتا ہوں ان باتوں پہ. پاکستان میں امپلیمنٹ کیا میں نے یہ چیزیں مختلف شعبوں میں, جب یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام بنایا تھا. تو انسینٹیو بیسڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
تو ابھی کنسلٹنٹ رکھ رہے ہیں، رکھی جا رہے ہیں، رکھتے جائیں. نہیں، اگر عام آدمی کو سمجھانا ہو کہ انسینٹیو بیسڈ کیا ہے تو یہ آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ انہوں نے جو کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جو ہے نا ریڈیوس کر دیا کہ انسینٹیو مینز ریوارڈ. حالانکہ انسینٹیو ڈز ناٹ مین ریوارڈ. ریوارڈ کین بی ون آف دی انسینٹیوز بٹ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ہولسٹک فریم کہ کون سی چیزیں ہیں. جو اس کا پورا ایک پروسیس ہے انکوائری کرنے کا کہ یہ انسینٹیو کی پرائسنگ کیسے کرنی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہو سکتے ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ہاؤسنگ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، 101 تھنگس، پروموشنز کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اور چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ڈپارٹمنٹل جو لیکسٹی ہے جیسے ریکرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ ہو سکتا ہے. 101 تھنگس. لیکن اس کے لیے آپ کو پورا ایک طریقہ کار چاہیے اس کو تعین کرنے کا کہ یہ جو پرائسنگ ہے انسینٹیو کی یہ کیسے کرنی ہے، اس کے کون سے کمپوننٹ ہونے ہیں، کتنے ہونے ہیں، کتنے کا ہونا ہے، وہ کتنے مہینے اس کو مطلب امپلیمنٹ کرنے میں لگنے ہیں، کس نے اس نے افیکٹ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، انسینٹیوز کی ایڈمنسٹریشن، ناٹ یہ جو دوسرے میں ایڈمنسٹریٹو بنا رہا ہوں. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تعین کرنی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے شروع کہاں سے کرنا ہے، ان کو سرا ہی نہیں مل رہا، ڈور سے جائی جا رہے ہیں بس. یہ تو انتظامی معاملات ہو گئے. اور ایف بی آر کو کیسے، ایف بی آر اور بیوروکریسی ایگزیکٹلی دا سیم. ادھر بھی آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آتے ساتھ ہی آنن فانن جو ہے نا سینئر سارے نکال دیے اور پھر انہوں نے محسوس کیا اوہ محکمہ تو ناراض ہو گیا، ادھر لاہور آ کے باقیوں کو انہیں انعامات بانٹ دیے. پھر واپس گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی بھی نہیں صحیح ہوا، تو پھر ایک اور کھیپ نکال دی. پھر فائنلی چیئرمین استعفیٰ دے گیا. اب سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. جس نے پاور سیکٹر کا ستیہ ناش کیا اس کو اب ایف بی آر میں لگا دیا. تو بس دیکھیں ان کی تیل کی دھار دیکھیں. اور آپ کا میں یہ جو شارٹ فال آ رہا ہے، اگر یہ شارٹ فال اگست میں نمایاں ہوا جو آپ کا پہلا یہ ٹارگٹ تھا اور ستمبر میں بھی یہ نہ بڑھتا ہوا نظر آیا تو آئی ایم ایف تو آپ کو کہے گی منی بجٹ دیں. منی بجٹ لانا بالکل دیں گے، دینا پڑے گا ان کو، کیونکہ وہ تو نہیں برداشت کریں گے. جتنا آپ نے ٹارگٹ دیا وہ دن گئے اب کہ پاکستان ادھر لیٹ جائے ادھر لیٹ جائے کہ نہیں ٹھیک ہے ویور دے دیں. وہ کوئی بات تو آپ بتائیں نا. آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی. یہ جو تماشا کھڑا کیا ہے انہوں نے یہ تاجر دوست ایپ اور وغیرہ، یہ کیا پوری دنیا میں ایپ سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے ایپ بنا دیا تو یہ اوپر سے منو سلوا کی طرح ٹیکس گر پڑنا ہے؟ بھائی اس کا پورا ریٹ آف دی اسٹیٹ مطلب ہی یہ ہے از دی ایبلٹی ٹو امپوز ٹیکس. تو آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے پتہ کریں. یہ بس ان کے پاس 4-5 بیوروکریٹس کے نام ہیں جو انہوں نے حفظ کیے ہیں ہمارے بندے، ان کو جگہ جگہ لگا دیں گے. جہاں وہ نہیں لگیں گے ان کو جونیئر بندے کو ایکٹنگ چارج دے دیں گے. لیکن سیاستدان تو اپنی نااہلی کا ذمہ دار بیوروکریسی کو قرار دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سسٹم ہی خراب ہے. تو کیا کس حد تک یہ بات درست ہے؟ تو ٹھیک کر دیں. ان کے پاس ہے کوئی سسٹم، یہ خود سسٹم کی پیداوار ہے. آپ بیوروکریسی کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ بیوروکریسی بالکل ذمہ دار ہے، لیکن بیوروکریسی جو ہے وہ ویژنری اور لیڈرشپ رول کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی. کر سکتی ہوتی تو برطانوی راج کو نہ جانا پڑتا یہاں سے. تو آخر کار یہ لیڈرشپ جو ہے یہ لوگوں میں سے آنی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہمارے آئین میں جو پوری دنیا میں 500 سال سے یہ ترکیبیں کر کے کبھی کسی طرح کا کبھی کسی طرح فائنلی جمہوریت پہ دنیا اتر آئی ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ ہے نا کوئی. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سارے فائدے آپ کو مل جائیں، کرنی نہ پڑے جمہوریت. تو یہ کیسے ہوگا؟ رائٹ. تو آپ کی یہ پارٹی جو ہے وہ کب تک آ رہی ہے؟ کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں گے؟ میری پارٹی نہیں ہے جی، آپ چلیں جس میں آپ شمولیت اختیار کریں گے. آپ کلیریفائی کر دیتا ہوں، میری ایک نئی پارٹی جو آ رہی ہے جس کو آپ اشارہ کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ ہے، میں خود بھی اس پہ جو ہے نا بڑا تشویش ہے اس بات کی کہ کیا وہ جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ مجھے صرف ایک گارنٹی دینی ہے اپنے حلقے کو اور پاکستانی عوام کو ایز اے پولیٹیشین کہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے یہ دوبارہ آپ کی شکایت نہیں ہوگی. چاہے جدھر بھی وہ تیل گرتا ہے گرنے دیں، جہاں بھی وہ تیر چلتا ہے چلنے دیں، جس کا بھی سر اترتا ہے اترنے دیں. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ڈاکہ ہے. یہ وہ ڈاکہ ہے جو کہ در حقیقت اشرفیہ کو اپنی ذمہ داری لے کر کے ایک بیلنس نظام بنانا چاہیے تھا. وہ سارا کا سارا وزن غریب پہ پھینک دیا اور وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے لائیں؟ تو یہ نئی پارٹی کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ؟ یہ جی دیکھیں ٹی وی پہ بتا رہا تھا، اگلے دن یہی پوچھ رہے تھے، تو میرے خیال میں دسمبر تک چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا دسمبر تک آ جائیں گی ساری چیزیں. اچھا تو کیا یہ انتظامی معاملات تو آپ نے دیکھ لیے، لیکن ایک بہت بڑا ایشو ہمارے ہاں مڈل کلاس کا ہے کہ ایک بڑی مڈل کلاس ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی جو ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں جتنی بڑی مڈل کلاس ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ ڈیولپڈ کنٹری ہوتا ہے. لیکن یہاں پر الٹا ہے، یہاں پہ جتنی بڑی مڈل کلاس ہے اس کے پاس اتنی ہی اپرچونیٹیز کم ہیں، بلکہ ان کا کیپٹل تک ایکسیس ہی نہیں ہے.
تو کیا جو ایک نئی پارٹی جو آ رہی ہے کیا وہ اس چیز کو ایڈریس کرے گی کہ اس مڈل کلاس کی جو گریونسز ہیں ان کو دور کیا جائے اور مڈل کلاس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بجائے اس کے کہ وہ ایک یا ایلیٹ کو سرو کر دیا جائے یا جو ہے وہ ایک پور کلاس کو تھوڑا بہت دے کر خوش کر دیا جائے, اس مڈل کلاس کو جو بڑی مڈل کلاس ہے اس کو وہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دی جائیں؟ بالکل 100% آپ بالکل یو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ, آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. یہی ساری بات ہے. دیکھیں آپ کی انوویشن جو ہے, آپ کے جو انجنز ہیں گروتھ کے, آپ کی جو ساری انویسٹمنٹ ہے, آپ کا کیپٹل فارمولیشن ہے, آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, وہ ساری یہ مڈل کلاس کرتی ہے. جی تو بہت بڑا کیڈر ہے. تو اس میں صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ اس میں اور بھی اسپیسیفک میں ہو جاتا ہوں. جو پاکستان کا جو یہ بات تو سارے کرتے ہیں ایکسپورٹس کی, لیکن جب بات آتی ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج میں انویسٹ کرنے کی, وہاں یہ کترا جاتے ہیں. اور یہ جو خود کفالت کا ایک بیماری ہمیں مل گئی ہوئی ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں. امریکہ خود کفیل ہے, ساری گاڑیاں جاپان سے امپورٹ کرتا ہے, سارا مال چین سے امپورٹ کرتا ہے. تو ہم خود کفالت کے پیچھے یہ اتنے پرانے دوسیا نوک, یہ صرف بہانے ہیں لوگوں کی چمڑی اتارنے کے لیے. کوئی خود کفیل نہیں ہوا آج تک. آپ دیکھیں مختلف پالیسیز کو, کس چیز میں ہم خود کفیل ہوئے ہیں؟ نہ دوائیوں میں, نہ فارماسیوٹیکل میں, نہ آٹوموٹیو میں, نہ کسی چیز میں بھی. انڈسٹریل سیکٹر سارا. اور ابھی کہتے ہیں کہ جی ٹیکسٹائلز ہمارا بہت بڑا وہ تھا, بوم تھا, اور ابھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جی امپورٹس کی وجہ سے ٹیکسٹائل نہیں ایکسپورٹ ہو رہی. وہاں بھی امپورٹس ہی ہیں, یعنی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, صرف پیسے جو چار انہوں نے کمائے یا کوئی سبسڈی لپیٹ لی تو وہ جا کے دبئی میں اور سنگاپور میں انویسٹ کر دی, اور اپنا لندن میں اور بیٹھ کے سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ بنا کے. تو یہ چیزیں اگر آپ اس شبر زیدی صاحب جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان سارے امیر لوگوں کے لیے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے پیسے کدھر گئے. اور اس میں دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جس کشتی میں آپ سفر کر رہے ہیں اس میں تو آپ کم از کم چھیک نہ نکالیں نا. تو اگر یہاں سے انہوں نے کمائی کی ہے جیسے بھی کی ہے تو یو نیڈ ٹو گیو بیک سم تھنگ. سو دیٹ کنورسیشن ہیز ٹو ٹیک پلیس. And give back in what? You have to give back in those items which are Pakistan's comparative advantage. جہاں پر کسی اور ملک سے ہم سستا وہ چیز بنا سکتے ہیں. تو وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کیا ہے, سب کو پتا ہے. تو کیا جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو آپ کی پارٹی, پھر میں کہنے لگی ہوں جو ایک نئی پارٹی ہے, کیا اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ایک مڈل کلاس سے بھی نمائندگی ہوگی؟ بالکل 100%. یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک مڈل کلاس اب اس حد تک پس چکی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہماری پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہوگی تب تک یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہونے. بالکل. لیکن اس میں جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف جماعتوں کی جو فارمیٹیو سٹیجز ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں, ان میں جو الیکٹورل پالیٹکس ہے الٹیمیٹلی اگر آپ نے پالیسی کو افیکٹ کرنا ہے تو وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ آپ حکومت میں آئیں گے, آپ کو سیٹیں ملیں گی, عوام آپ کو دے گی ووٹ, تو آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر پائیں گے نا. جتنا بھی اچھا آپ کا پلان ہو, مزید پلان کے پیچھے پلان نہیں ہوتا, پلان تو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے جو جن عوام کی آپ بات کر رہی ہیں, یعنی جو عام ووٹر ہے, اس میں ایک حصہ ضرور ہے مڈل کلاس, اور اکانومی کو آگے چلانے کے لیے وہ شاید سب سے اہم حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جو آپ کا عام آدمی ہے اس کو بھی آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے, اس کی بھی زندگی آسان بنانی ہے, اس کا بھی طریقہ کار جو ہے کم از کم اس کو تحفظ دینا ہے, اس کو بچانا ہے کہ کوئی اس کے اوپر ڈاکہ تو نہ مارے. یہ جو انفلیشن ٹیکس ہے, مہنگائی کا ٹیکس جو ہے, اس نے تو لوگوں کا خون چوس لیا. ٹیکسز ہیں, اس کے علاوہ جو مڈل کلاس ہے اس کی ایکسیس ہی نہیں ہے کیپٹل تک. آپ یہ دیکھیں کہ بینکنگ کی اپنی مونوپلی ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ قرض لے سکتے ہیں, نہ گھر بنا سکتے ہیں, نہ اپنے چھوٹے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. تو وہ ایک مخصوص جو ہے وہ اس ایریا تک محدود ہیں اپنے. تو یہ والی چیزیں کیا ہماری جو پارٹیز ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں گی یا کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ نہیں, ہماری پارٹیز کوئی بالکل نہیں سوچ رہی. نہ ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے. یہ ریوڑیاں بانٹنے والی جماعتیں, یہ صرف ویل چیئر بانٹ سکتی ہیں, یہ الیکٹرک موٹر سائیکل بانٹ سکتی ہیں, یہ سولر پینل بانٹ سکتی ہیں, لیپ ٹاپ بانٹ سکتی ہیں بڑے شوق سے, بڑے زور و شور سے. یہ بانٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. یا پھر ان کے دوسرے منصوبے ہیں کہ جی یہ گلاس ٹرین بنا سکتے ہیں, کہ جی ہم گلاس, لوگ مر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے نیچے دب گئے ہیں, تباہ برباد ہو گئے مہنگائی سے, آپ ان کو گلاس ٹرین بتا رہے ہیں کہ جی مری میں ہم بادل چھائے ہوئے دیکھیں گے پہاڑوں کے اوپر اور بڑا سہانا. ہاں, یا ایک طرف یہ ایڈریس کیا جاتا ہے معاملہ, یا یہ کارڈز تقسیم کر دیے جاتے ہیں. سارا ٹبر کو الگ نکال کے, کیونکہ صحت کارڈ سے جو ہے وہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. 6 گھنٹے بیٹھ کے جو اپنے گھر کی آب و ہوا ہے, گرد و نما ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے پورا دن صرف کر دیا. جس دن یہ مہنگائی کے اوپر ایک پورا دن میٹنگ کریں گے اس دن میں دیکھوں گا نا کہ کیا ہوتا ہے.
ٹھیک, تو پارٹی کا نام کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں دسمبر تک ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. اور ابھی تک کتنے لوگ ویسے رفلی کیا آئیڈیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں اس پر؟ اور تو اس کے بارے میں تو مجھے نہیں معلومات, جو آرگنائزر ہیں جو اس پہ کر رہے ہیں سارا کچھ وہ ان کو زیادہ ہے, لیکن جو جہاں تک ان پٹ ہے ریگارڈنگ دی اکانومی, مہنگائی اور بے روزگاری, that I can tell you about it. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں, ٹھیک, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی اس پارٹی میں بھی کچھ بڑے نام ہوں گے؟ میرے خیال میں مجھے تو صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ اس کا پلان ہو. جہاں جن جماعتوں میں بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کر دکھایا ہے. لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ جو الیکٹورل وہ عوام کی رائے ہے نا, تو عوام کی رائے تو اور چیز ہے, اس میں نام تو نہیں, اس میں تو آپ نے ان کو قائل کرنا ہے. جس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ وہ آواز ہے جو مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کر سکتی ہے, اور یہ تسلیم کر لیا, پھر ان کے سامنے فیصلہ بڑا آسان ہے, کیونکہ باقیوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو 14 اگست کو تو پلان ہی نہیں دیا انہوں نے, ان کے پاس تو ہے ہی صفر, فیل ہوئے. تو کیا وہ بچے جو کلاس میں کونے میں بٹھائے ہوتے ہیں, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ عام آدمی کے لیے پارٹی ہوگی؟ بالکل نہیں, یہ دعویٰ سب کرتے ہیں. ہاں بالکل, آپ یہ وقت ہی بتا سکتا ہے جی, لیکن جب دیکھیں جو امیر لوگ ہیں ان کو اس مہنگائی نے اور اس بے روزگاری نے کیا کہا ہے, وہ تو اسی طرح خوش پھر رہے ہیں, خوش و خرم, اور جو غریب ہے وہ بیچارہ مٹ گیا. تو پھر ظاہری بات ہے جب ہم نے یہ, کیونکہ یہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں نا اس مہنگائی سے, جو لوگ یہ کر رہے ہیں, جو حکمران ہیں یہ کر رہے ہیں, یہ مہنگائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. اچھا, ہمارے ہاں ایک تاریخ رہی ہے کہ جو نئی پارٹیز بنتی ہیں وہ کسی مقتدر حلقے کی, طاقتور حلقے کی مرہون منت رہتی ہیں. تو کیا یہ والا فیکٹر انوالو ہو سکتا ہے اس پارٹی میں, یا ہم یہ واقعی سمجھیں کہ یہ ٹرو میننگز میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوگی جس سے یہ طاقتور حلقوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ مقتدر حلقے جو ہیں ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں, سیدھی بات یہ ہے. اور جو وہ کام ہے جس میں پاکستان کی دفاع کا کام ہے, جیسے کہ یہ افغانستان کا معاملہ بگڑ رہا ہے اور اس میں اور بھی گنجائش ہے بگڑنے کی, تو اس کو روک تھام کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ایک ادارے کی. تو وہ تو شکر کریں گے کہ کوئی یہ چیز سنبھالنے والا ہے. ان سے تو ہو ہی کچھ نہیں رہا, یہ تو بیچارے آپس میں لڑ گئے سارے. ٹھیک, احسن اقبال کی طرف ذرا میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ احسن اقبال کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو احسن اقبال تو ان کے رشتہ دار نہیں. آپ نے کہا کہ یہ چونکہ ان کی پارٹی میں جو رشتہ داری ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, تو نئے عہدے جو ہے وہ دینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. تو احسن اقبال پر پھر ایسا کیا خاص کرم ہے جو آپ لوگوں پر نہیں ہوا؟ تو کیا ہے اس کے پاس؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں. کچھ بھی نہیں ہے. تو ان پر نظر کرم کیوں ہے اور آپ پر کیوں نہیں ہے؟ مذاق بنا ہوا کہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے آج کل, کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کے اپنی سیکٹری یا اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے, کہ میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس کا اپنا سیکٹری نہیں اس کی بات سنتا, اور اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو اتنا تبدیل کروا لے, اور انہوں نے کہا آپ آرام سے بیٹھیں. تو اسی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے بیچارہ. آپ مجھے بتائیں نا کہ اتنی بڑی اکنامک ارتھ شیکنگ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ کدھر ہے پلاننگ کا کردار, کدھر ہے, مجھے بتائیں. تو اس میں مزاحمتی جو مسلم لیگ نون کی آج کی پوزیشن ہے, اس میں جو ان کا مزاحمتی بیانیہ کمزور ہونا ہے یا نہ ہونا ہے, وہ اس صورتحال کا کس حد تک ذمہ دار ہے؟ حکومت میں رہ کے آپ مذمتی بیانیہ تو نہیں بنا سکتے نا, آپ تو ذمہ دار ہیں, آپ نے تو کچھ کر دکھانا ہے. تو وہ کدھر ہے؟ نہیں, حکومت میں رہ کے تو نہیں بنا. یہ جو 2 مہینے کی چیپیاں لگا کے ایک دوسرے کو تھپکیاں دے رہے ہیں کہ جی بجلی کے بل پہ ہم نے یہ پیسے, مطلب جو جہاں 5 سے 90 ارب جھونک دیے اس آگ میں, آپ نے 45 اور 55 ارب اور دونوں بیٹی بھتیجی نے اور چاچے نے اور جھونک دیا, اور ایک دوسرے کو فون پہ اٹھا کے دیا میں نے 50 ارب روپے کا پروگرام بنا. او بھائی 3 مہینے میں کیا فرق ڈالیں گے آپ؟ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پروگرام کیوں فیل ہوا ہے. آپ نے اکٹھے کرنے تھے, جو ریکوریز کرنی تھی چوری کی, اور اس سے بجلی بڑھنی تھی استعمال کی, اور اس سے کاسٹ جو ہے ڈفرے ہونے تھے, یعنی تقسیم ہونے تھے, اور لوگوں کو سستا بجلی ملنی تھی. یہ 14 روپے 2 مہینے کے لیے نہیں, میں بات کروں 30-40 روپے ہمیشہ کے لیے, جو باقی پورے علاقے میں بجلی کی قیمت ہے جو ہمارے خطے میں. تو وہ کدھر ہے پلان؟ وہ تو پی گئے. آپ کو پتہ ہے اس سال 590 ارب سے چوری بڑھنی ہے. کس کی رپورٹ ہے؟ نیپرا کی رپورٹ ہے. تو یہ انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں کہ جی ہم نے پہلے بورڈز جو تھے وہ غلط لگا دیے تھے, وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے, اب ہم نے نئے بورڈز لگا دیے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ٹرک کی بتی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹی ایئر ٹیرف میں بورڈ کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک تسمہ نہیں کھول سکتا, ایک تسمہ. اچھا دانیال صاحب, وقت کم ہے, میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی جو سیاست ہے یا پی ٹی آئی کی جو ایک سیاست ہے, اس میں غلطی آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں بیچنے کو. خان صاحب وہ تو یہ جو سارا, لیکن خان صاحب تو بڑے پاپولر ہیں اس وقت لوگوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ ووٹ بھی وہ پاپولر نہیں ہے, ضرور ہوں گے پاپولر, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی سوچ فکر نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے تو جیل میں کتاب لکھی تھی, انہوں نے تو کامک بک نہیں پڑھی ہوگی وہاں بیٹھ کے. تو یہ بالکل کچھ بھی نہیں, ان کو آپ نے دیکھنی تھی ان کی حکومت. میں آپ کو کیا کیا چیزیں یاد کرواؤں. لیکن لوگوں نے تو ان کو ووٹ دیا ہے نا, تو پلان کے بغیر ہی ان کو ووٹ مل گیا ہے. اگر تو اچھی بات ہے, اگر لوگ اس طرح سے اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی. اور ان لوگوں کا ووٹ دینے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی سادگی ہے وہ اس نون لیگ کے ان لوگوں کا جو میں نے نشان دیا, ان کا فیلئر ہے. کیونکہ اگر انہوں نے ثابت کیا ہوتا کہ یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اور ان کو کچھ ڈھنگ پتا ہوتا تو پھر یہ نوبت ہی نہ آئی ہوتی. یہی تو میرا مقدمہ تھا. اب مجھے بتانا پڑنا ہے اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شاید میں بتانا شروع کر دوں. ٹھیک, آپ پھر سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس پہ پارٹی پہ کام شروع ہو رہا ہے. کام شروع نہیں, اس میں وائٹ پیپر آ رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر اور بے روزگاری کے اوپر. آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان پلاننگ کمیشن پھر سے وہ بار بار وہی بات آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ابھی تک 6.2% ہے. اور آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک نے کیا فگر دی ہے؟ 10.3%. تھوڑا سا فرق نہیں, آلموسٹ ڈبل. تو اس میں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے لیبر فورس سروے نہیں کرایا جو ہر سال ہونا ہوتا ہے. تو کیوں نہیں کروایا؟ چھپانے سے تو نہیں چیز ٹھیک ہو جانی. ٹھیک, عوام کے سامنے آنی چاہیے. یہ تمام معاملات, ایون جو آئی پی پیز کے ساتھ بھی معاملات ہو رہے ہیں, وہ بھی عوام کے سامنے جو ہے وہ آنے چاہیے. چاہے عوام, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو شاید اتنی سمجھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ عوام کو اتنا ہی بیوقوف سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہمیشہ بیوقوف بناتے رہیں گے اور آپ کے پاس پلان نہیں ہوگا, تو جیسے دانیال صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ سیاست ہوگی تو پلان کی سیاست ہوگی. اب جو نئی پارٹیز بنے گی یا جو سیاسی پارٹیز جو ہیں ان کا اگر منجن یا وہ اگر پاپولر ہوں گی, وہ بکیں گی, تو اس میں پلان کا بڑا عمل دخل ہوگا. بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.